شیخ، میرا سوال ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی تقریر میں بتایا بھی ہے کہ میں تقابلی مذاہب کا یعنی طالب علم ہوں، تو آپ تھوڑی سی وضاحت کریں گے اسلام اور ہندوازم سے؟ مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اسلام اور ہندوازم پہ وضاحت کروں، اور یہ موضوع بھی ایک لیکچر چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ تھوڑی باتوں میں اس کو وضاحت کروں۔ لفظ ہندو یا ہندوازم کسی ہندو کتاب میں، جو آتھینٹک کتابیں ہیں ہندو، اس میں یہ لفظ نہیں ملتا، اور نہ ہی یہ لفظ اس دھرم کے لیے 1830 سے پہلے، 1830 سے پہلے یوز ہوا۔ 1830 میں انگریزوں نے اپنی کتابوں میں یہ لفظ ہندوازم استعمال کیا۔ اس سے قبل یہ لفظ ہندو سنسکرت لفظ سندھو سے آیا، جس کا مطلب ہے دریا، اور بالخصوص دریا سندھ، انڈس ریور، اور یہ لفظ جو سندھو سے ہندو ہوا، یہ جب پرشینز، آرینز جنہیں کہتے ہیں، وہ جب ہندوستان آئے تو انہوں نے جیسے یہ لفظ واضح کیا، اور یہ لفظ جغرافیکل ڈیفینیشن ہے وہ لوگوں کے لیے جو انڈس ویلیز کے پیچھے یہاں کرتے ہیں، یعنی کہ ہندوستانیوں کے لیے ایک جغرافیکل ڈیفینیشن۔ یہ لفظ مذہب کو ڈیفائن کرنے والا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ جغرافیکل ڈیفینیشن۔ ہندو علماء اپنے دھرم کے لیے، جس طرح کے سوامی دیانند، آریہ سماجن کے اور سوامی وویکانند، ان کے مطابق اس دھرم کا نام سناتن دھرم ہونا چاہیے۔ سناتن یعنی قدیم، اور دھرم آپ سب جانتے ہیں ریلیجن کو کہتے ہیں۔ اور سوامی وویکانند کے مطابق اس دھرم کا نام ویدانتک دھرم ہونا چاہیے، یعنی ویداؤں سے ماخوذ دھرم ہے۔ اب میں لفظ اسلام کا وضاحت کروں، کیونکہ آپ نے کہا اسلام اور ہندوازم۔ اسلام لفظ آیا ہے سلم اور سلام سے۔ سلم کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، آتم سمرپن ہندی میں کہیں گے اسے، اور سلام کا مطلب ہوتا ہے امن۔ تو اسلام کے معنی ہے پیس ایکوائرڈ بائی سبمیٹنگ آور ول ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی امن حاصل کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ آتم سمرپن کرتے۔ اب اسلام میں جو مین چیز ہے جو اسلام لے کے آیا تھا، جو سب سے واضح پیغام ہے اسلام کا، جسے سارے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں تک پہنچائے، وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہم غیر مسلموں تک پہنچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 36 میں جو فرماتے ہیں کہ لقد بعثنا فی کل امۃ رسول، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا، اور وہ جتنے رسول دنیا میں آئے وہ سب کے سب ایک پیغام لے کے آئے، ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے، اور طاغوت یعنی جھوٹے خداؤں سے دور ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہر امت پہ اگر رسول بھیجیں تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی آیا ہوگا رسول، اور اگر ایسا ہے تو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بھی بتایا ہوگا۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے کچھ اپنے علماء اور کچھ اپنے ٹیچر سے جب ڈسکس کیا تو مجھے انہوں نے ترغیب دی کہ میں ان کی کتابیں پڑھوں ہندوؤں کی، اور جب میں نے پڑھا اور ان سے بھی جو معلومات ہو سکتی لی تو اس میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہندوازم میں بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، لیکن وہ اس طرح پھیل چکا ان کی ساری کتابوں میں